Assalamu alaikum. You are watching Dr. Amar Khalid. Thank you so much joining me and maintaining your presence with me. آج ہم شمالی علاقوں کے ضلع گانچے میں ہم ایک ایسی مسجد کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ سن 1370 میں کیسے یہ خطہ دائرہ اسلام سے روشناس ہوا۔ چکچن ماسک ضلع گانچے خپلو میں پہاڑی کی چوٹی کے اوپر واقع ہے اور وہ اسلام کی وحدانیت کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے سن 1370 میں شاہ علی خمدانی ایران سے تشریف لائے اور ایک کشمیری بزرگ سید علی نور بخش یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں کا جو لوکل راجہ ہے اور یہاں کے جو مقامی آبادی ہے ان کو دائرہ اسلام سے روشناس کرایا۔ اس مسجد کے اندر ایک انتہائی گہری چھپی ہوئی تاریخ ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ خطہ بدھا ازم کے کنٹرول میں تھا، جس کے آثار چلاس ریجن میں، داسو ڈیم کے آس پاس بھی ملتے ہیں، سوات ریجن میں بھی ملتے ہیں، گلگت کے مختلف علاقوں میں بھی ملتے ہیں، تو یہاں کا جو دلائی لاما تھا کیسے ان لوگوں نے وائنڈ اپ کیا اور یہاں کا یہ جو خطہ ہے وہ دائرہ اسلام سے روشناس ہوا، کیسے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے محبت برے دین کو کیسے قائم و دائم رکھا۔ اسکردو میں اس وقت ونٹر کا سیزن چل رہا ہے اور خپلو میں پارا اس وقت جو ہے وہ -10-15 کے آس پاس گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چلنے میں یہاں پہ دقت ہو رہی ہے۔ راستہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور ہم دشوار گزار راستوں سے گزر کر اپنے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو برف ہے وہ راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور آپ کو وہ اسپیشل ویوز دکھانے ہیں جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ چکچن ماسک ہمارے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا واک کرتے ہوئے، ہم اب ایک ایسی سٹیپ جگہ پہ آئے جہاں پہ سے ایک روڈ جو تھکسی گھر کی طرف نکلتا ہے۔ یہ بھی ایک قدیم ماسک ہے اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر واقع ہے، اور جو چکچن ماسک ہے اس کا راستہ اس طرف نکلتا ہے، تو ہم نے مزید یہاں سے آگے 30 to 45 منٹ کا واک کرنا ہے اور پھر ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے۔ ہم چلتے چلتے بلاخر 1.5 آور کی واک کے بعد دنیا کے خوبصورت گھروں میں سے ایک گھر، اللہ پاک کا گھر چکچن ماسک میں پہنچائے۔ آئیے میرے ساتھ اندر چلیے اور اللہ پاک کے گھر کے خوبصورت نظارے کیجیے۔ یہ مسجد کا سامنے گزرنے والی سڑک سے انتہائی خوبصورت نظارہ ہے۔ جو ہی آپ مسجد کے اندر بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے سنگ مرمر کی تختی پہ خانقاہ چکچن لکھا ہوا ہے اور حضرت صوفی نور بخش کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر غیر ملکیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سیمنٹ سے یہ بنی سیڑھیاں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ جب آپ یہ سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کے دروازے کے سامنے آتے ہیں تو جوتوں کے ان ریک کے ساتھ ہمیں یہ 2 برتن بھی ملے۔ ان 2 برتنوں کو دیکھ کر ہمیں قدیم فارسی برتن سازوں کا ان میں عکس دکھائی دیا۔ یہ برتن آج بھی ایران، تہران اور چابہار کے علاقوں میں بنائے اور یوز کیے جاتے ہیں۔ جو ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کا وسیع و عریض صحن آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اب ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ چکچن ماسک، جس کا مطلب ہے میراکولس ماسک، ایک میراکل یا سپر نیچرل کسی معجزے کے نتیجے میں وجود آنے والی مسجد، اور تاریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے ناردرن ایریا کے مشہور سیاحتی مقام خپلو میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ہے۔ اس مسجد سے جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو اس کی باز گشت میلوں دور سنائی دیتی ہے۔ فارسی، مغلیہ اور کشمیری طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ مسجد کی دیواروں اور چھت پر انتہائی باریکی اور نفاست سے کام کیا گیا ہے۔ مسجد کی چھت کو دیکھ کے یہ لگتا ہے جیسے کسی نے انتہائی باریکی اور نفاست سے ایک ایک پھول اور ایک ایک بیل بوٹا بنایا ہو۔ مسجد کے برآمدے کشادہ اور کھلے ہیں۔ برآمدے چاروں طرف سے ہوادار ہیں اور سامنے خپلو ویلی کی طرف کھلتے ہیں۔ برآمدوں سے پوری خپلو ویلی کا انتہائی خوبصورت دل موہ لینے والا نظارہ نظر آتا ہے۔ خپلو ویلی کے ان برف سے ڈھکے پہاڑوں سے جب اس مسجد سے بلند ہونے والی اذان کی صدا ٹکراتی ہے تو اس کی باز گشت دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ سردیوں میں جب یہاں جاڑے کا موسم آتا ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، تو جب حی علی الفلاح کی صدا بلند آتی ہے تو سب نمازی کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ 13ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب یہ سارا خطہ بدھ ازم کے زیر اثر تھا، جس کے آثار آج بھی گلگت، اسکردو، داسو ڈیم، سوات، دریائے سندھ اور دیر سوات کے کنارے موجود چٹانوں پر ملتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح آج بھی یہاں کا وزٹ کرتے ہیں۔
دلائی لامہ تبت سے ان علاقوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے آیا کرتے تھے۔ 13ویں صدی کے آخر میں سید علی ہمدانی ایران سے اور مشہور کشمیری بزرگ سید علی نور بخش سری نگر سے یہاں تشریف لائے۔ یہاں کے حکمران راجہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور خطہ گلگت بلتستان کو اسلام جیسے روشن دین سے روشناس کروایا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے چکچن ماسک کو ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہاں ہزاروں سیاح روزانہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانیت کی تلاش میں نکلنے والے لوگ بھی اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد کا آرکیٹیکچر تبتین، مغل اور پرشین طرز تعمیر کا مشترکہ امتزاج ہے۔ 2 منزلہ مسجد کی یہ عمارت لکڑی سے بنائی گئی ہے اور ان کے درمیان مٹی اور گارے کے سلیبز انتہائی باریکی سے لگائے گئے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا یہ انداز انتہائی انوکھا اور حیران کن ہے، جو کہ اس مسجد کو واٹر پروف بناتا ہے اور مسجد میں موجود نمازیوں کو برف باری اور سخت سردی سے بچاتا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ قابل دید ہے۔ لکڑی کے اوپر نقش اور نگاری کا کام انتہائی نفاست سے کیا گیا ہے۔ مختلف رنگوں کے خوش نما بیل بوٹے اس قدر محنت سے بنائے گئے ہیں کہ دیکھنے والوں کا دل کھینچ لیتے ہیں۔ مسجد کے سین سے پورے ضلع گانچے کے ہیڈ کوارٹر خپلو کا انتہائی خوبصورت ویو نظر آتا ہے۔ ضلع گانچے کی 4 تحصیلیں ہیں۔ خپلو بازار کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کہ ایک ڈسٹرکٹ یا ضلع میں موجود ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، کچہری، بینکس اور بازار، سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ بازار سے مسجد کا فاصلہ گاڑی پہ کچھ ہی منٹوں میں آپ ایزیلی طے کر سکتے ہیں۔ آتے ہوئے آپ خوبصورت نظارے بھی انجوائے کر سکتے ہیں، جیسا کہ انڈر کنسٹرکشن خپلو پولو گراؤنڈ، خپلو فورٹ اور خپلو سرینا ریزارٹ کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسجد کا چارج نور بخشیہ سیکٹ سے تعلق رکھنے والی ایک کمیٹی کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ نور بخشیہ سیکٹ یا نور بخشیہ فرقہ کو شیعہ کے ساتھ مکس کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع ایک الگ فرقہ ہے اور نور بخشیہ ایک الگ فرقہ ہے۔ میں عرصہ 4-5 سال سے فزیکلی ان ایریاز کو ایکسپلور کر رہا ہوں۔ نور بخشیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی عمدہ اخلاق کے مالک اور مل نثار ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے ریلیجیس رولز اینڈ ریگولیشن اور مذہبی عقائد و ضوابط ہوتے ہیں، جن کے تحت یہ اپنی زندگی پرامن طریقے سے بسر کرتے ہیں۔ ہماری بھی ان لوگوں نے یہاں پہ مدد کی، مقامی جو کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے مدد کی، اور پھر ہم نے یہ مووی فلمائی۔ خطہ گلگت بلتستان میں تمام فرقہ کے لوگ آباد ہیں، اسماعیلی، آغا خانی، اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع، لیکن ان کے درمیان کوئی بھی مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ صدیوں پہلے یہ خطہ مہاراجہ کے کنٹرول میں تھا۔ اس کی حکومت گلگت بلتستان، سکردو، آزاد کشمیر، اقصی چین جو اس وقت چائنا کے کنٹرول میں، اور پاکستان نے چائنا کو ایز اے تحفہ پیش کیا تھا، اور لیہ، لداخ، جموں، یہ گلوان ویلی یہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حکومت کے دوران بھی یہاں کوئی ایسا انتہا پسندی کا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا، اور تمام فرقہ مذہب کے لوگ پرامن طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ مہاراجہ دور کے باقیات اب بھی سکردو میں، خطہ گلگت بلتستان میں ملتی ہیں۔ خپلو میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر ایک بڑا درخت آج بھی مہاراجہ کے دور کی گواہی دیتا ہے، جہاں مہاراجہ نے یہاں پہلی ڈسپنسری قائم کر کے لوگوں کو صحت کی سہولیات مہیا کرنا شروع کی۔ مسجدیں اللہ پاک کا گھر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور اپنے راز خاموشی سے ان تک منتقل کر دیتا ہے۔ چکچن ماسک زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری جنت کا یہ ٹکڑا دیکھو۔ وہ اپنے ان خوبصورت بندوں کو اپنی خوبصورت جنت کا یہ ٹکڑا دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری وحدانیت کا ثبوت دیکھو، آؤ میری زمین پر موجود اس خوبصورتی کو دیکھو اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اور میں نے تمہارے جیسے خوبصورت بندوں کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ روحانیت کا ایک سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں، روحانیت کو تلاش کرتے ہیں، اپنی مرادیں پوری پاتے ہیں، فنافی میں فنافی مرشد اور فنافی اللہ ہو جاتے ہیں۔ چکچن ماسک کی دیواروں پہ بنے ہوئے یہ خوش نما بیل بوٹے، یہ خوبصورت رنگ اور لکڑی کا یہ نفاست بھرا کام دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ خدا نے اس وقت معماروں کے اوزار خود اٹھا لیے ہوں۔ انتہائی سردیوں میں جب صبح سویرے سورج کی کرنیں
برف پوش پہاڑوں سے ریفلیکٹ ہو کر مسجد کے اوپر پڑتی ہیں تو مسجد رنگ و نور میں نہا جاتی ہے اور دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے، آؤ میری طرف آؤ، آؤ خدا کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھ لو۔ چکچن ماسک کے برآمدے انتہائی کھلے، ہوادار اور صاف ستھرے ہیں۔ جب برآمدے سے ہم مرکزی ہال کی طرف داخل ہوتے ہیں تو لکڑی کا انتہائی مضبوط دروازہ خوبصورت انداز میں ہمارا استقبال کرتا ہے اور اندر مرکزی ہال کے لگا ہوا فانوس ہمیں دعوت نظارہ دیتا ہے۔ اندر منبر و محراب کا کام انتہائی باریکی اور نفاست سے کیا گیا ہے۔ ان انتہائی عمدہ لکڑی مرکزی ہال کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ دیواروں پہ موجود کھڑکیاں روشن اور ہوادار ہیں۔ یہ کھڑکیاں اس کی چاروں دیواروں کے اندر موجود ہیں۔ مرکزی ہال انتہائی کھلا اور کشادہ ہے۔ روشنی کا معقول بندوبست موجود ہے۔ کونے میں جو یہ چراغاں نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ خدا سے مانگنے والے یہاں بھی موجود ہیں، خدا کی وحدانیت پہ یقین کرنے والے یہاں بھی موجود ہیں اور خدا کی خدائی کو ماننے والے برف پوش پہاڑوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ خطۂ گلگت بلتستان لیہ لداخ ریجن، سری نگر آزاد کشمیر اقصی چند، جسے روف آف دی ورلڈ یا دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، یہاں پہ ایک موجود انتہائی خوبصورت چکچن ماسک کے بارے میں ہم نے آج آپ کو انتہائی قیمتی اور مفید معلومات دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مفید معلومات جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ موجود رہیے اور میری انکریجمنٹ کرتے رہیے۔ جزاک اللہ۔